صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، نوجوان عزیز ساتھیوں، آپ کے سامنے اللہ کے مبارک کتاب میں سے آیت مبارکہ تلاوت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے 5 باتوں کی نصیحتیں فرمائیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص ان 5 باتوں پر عمل کر لے تو اس کی زندگی سنور جائے گی۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تقوی اختیار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ گے تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے، یعنی کہ سب سے زیادہ عبادت کرنے والے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ جب اللہ کے تقسیم پہ راضی ہو جاؤ گے تو سب سے بڑے مستغنی بن جاؤ گے، مالدار بن جاؤ گے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تاکہ مومن بن جاؤ۔ اور پھر فرمایا کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ اور 5ویں نمبر پہ فرمایا کہ اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچاؤ کہ دل مردہ ہو جاتا ہے۔ انسان جب زیادہ ہنستا ہے تو دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب اگر ان 5 باتوں کو سامنے رکھا جائے تو زندگی کا نچوڑ ان 5 باتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے۔ اب اگر کوئی شخص ان 5 باتوں کو اپنے پلے باندھ لے اور زندگی گزارے تو یقیناً دنیا کی زندگی میں بھی سکون محسوس ہوگا اور آخرت کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ پہلی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق المحارم، کہ حرام سے بچو، گناہ سے بچو۔ اب یہ گناہ کیا ہے؟ گناہ اللہ کی ناراضگی ہے، گناہ انسان کے لیے زہر ہے، گناہ بد پرہیزی ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ایک شخص بیمار ہے، اب وہ اچھی خوراک کھاتا ہے، فروٹ کھاتا ہے، جوس پیتا ہے، چھوٹا گوشت، اس کا یخنی، لیکن جو اس کا مرض ہے اس مرض کے لیے جو چیز نقصان دہ ہے وہ نہیں چھوڑتا۔ شوگر کا مریض ہے، میٹھا بھی کھا رہا ہے اور باقی خوراکیں بھی اچھی کر رہا ہے، لیکن اس کی وہ اچھی خوراک اس کو فائدہ کبھی بھی نہیں دے سکتی۔ اسی طرح اگر ایک شخص عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ گناہ نہیں چھوڑتا، گناہ پہ گناہ کیا جا رہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے پوچھا کہ ایک شخص کثرت سے نوافل پڑھتا ہے اور ایک شخص وہ ہے جو نوافل تو نہیں پڑھتا لیکن گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھتا ہے، ان دونوں میں بہتر کون ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا بہتر وہ ہے جو گناہ سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ مرض تب ہی ختم ہوگا جب پرہیز کیا جائے گا، تقویٰ تب ہی دل کے اندر آئے گا
جب گناہوں سے پرہیز کیا جائے گا۔ دیکھیں زہر زہر ہی ہوتا ہے، وہ تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، تھوڑا ہو تب بھی نقصان دے گا، زیادہ ہو تب بھی نقصان دینا۔ زہر کا کام ہی یہ ہے کہ وہ نقصان پہنچائے۔ اسی طرح گناہ بھی انسان کے نیکیوں کو ضائع کرتا ہے، ایمان والے کے تقوی کو خراب کر دیتا ہے۔ اب گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ گناہ ہی ہے، اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ۔ جس شخص نے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا تو یوں سمجھ لیجئے کہ وہ سب سے بڑا عابد بن گیا، پرہیزگار بن گیا۔ اس کی دوسری مثال ہم قرآن کریم کو جب کھولتے ہیں، پہلا ہی صفحہ ہے اور پہلی ہی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں، پہلی بات۔ اور دوسری بات ہی اللہ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو تقوی اختیار کریں گے، جو متقی بنیں گے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے۔ یعنی اللہ کے ہاں تقوی اتنا محبوب ہے، اتنا اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے پہلی آیت میں ہی اس کا ذکر فرما دیا۔ اور جہاں بھی آپ کہیں اور قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھیں گے، کہیں بھی اہم بات ہوگی، انسان کو کسی کی طرف متوجہ کر رہا ہوگا اللہ، کسی عمل کی طرف، کسی بات کی طرف، تو شروع میں ضرور کہیں گے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ ہر مقام پر کثرت سے اللہ نے یہی فرمایا، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے لوگو اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بن جاؤ، یعنی کہ گناہ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ وہ گناہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، پہلی بات ہم نے آج یہ پلے باندھ لینی ہے کہ گناہ جس طرح کا بھی ہو، وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، کوشش کرنی ہے اپنے آپ کو گناہ سے دور کرنا ہے۔ اور یہی ایک ایسا عمل ہے کہ بظاہر تو ہم نوافل نہیں پڑھ رہے، لیکن گناہ سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بات فرمائی کہ اللہ کے تقسیم پہ راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے مستغنی بن جاؤ گے۔ آج اگر ہم نظر دوڑائیں دنیا کی طرف اور اپنے گھروں کی طرف، تو یہی سب سے بڑی پریشانی ہے کہ ہم اللہ کے تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کو یہی فرمایا کہ اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ دیکھیں وقت سے پہلے کبھی نہیں ملے گا ہمیں، وقت سے پہلے کبھی نہیں ملتا، اور جتنا اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ کبھی نہیں ملے گا۔ اور جو اللہ نے لکھ دیا، ساری کائنات مل کر اس کو روک نہیں سکتی ہم سے۔ میرے نصیب میں جو چیز اللہ نے لکھی ہے، ساری دنیا کے لوگ مل کر وہ چیز مجھ سے نہیں لے سکتے ہیں، وہ اللہ نے مجھے دینی ہے۔ اور جو چیز اللہ نے میرے مقدر میں، میری قسمت میں نہیں لکھا، ساری دنیا بھی مل کر کوشش کر لے، وہ مجھے نہیں دے سکتی ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، ایمان والا، اس کی صفت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جائے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ یہ مال جو ہے، یہ انسان کے اندر حرص پیدا کرتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر انسان کو ایک سونے کی وادی بھی مل جائے تو وہ کہے گا یا اللہ یہ ایک تو کم ہے، اس سے میرا گزارا ہی نہیں ہو رہا، ایک اور ہو جائے۔ فرمایا اگر دوسری بھی مل جائے پھر وہ کہے گا کہ یا اللہ یہ دوسری بھی کم ہے، اس سے میرا گزارا نہیں ہو رہا، تیسری مل جائے، تیسری مل جائے۔ فرمایا یہاں تک کہ قبر کی مٹی اس کے اس حرص کو پورا کر دے گی۔ تو میرے محترم دوستو، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنا زیادہ حریص بن رہا ہے، حرص آ رہا ہے۔ جتنا مال کم ہے اتنی اس کی خواہشات بھی کم ہیں، اتنی اس کی حرص بھی کم ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ، بس اللہ نے جتنا دے دیا اس پر شکر ادا کرو،
اور جب اس پر راضی ہو جاؤ گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو گے تو سب سے بڑے بے نیاز بن جاؤ گے۔ لیکن میں نے مثال دے دی، اور اگر تقسیم پر راضی نہ ہوئے تو سونے کی وادی بھی مل جائے پھر بھی کیا کہیں گے کہ یہ بھی کم ہے یا اللہ، اور مل جائے اور مل جائے اور مل جائے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، مولانا روم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں۔ انہوں نے ایک واقعہ لکھا، فرمایا مالدار آدمی جو ہوتا ہے نا، یہ اپنے مال کا چوکیدار ہوا کرتا ہے۔ جتنا زیادہ مال ہوگا اتنی زیادہ اس کو فکر ہوگی۔ صبح اٹھے گا تو اپنے کاروبار کی فکر، مال کی فکر، رات کو سوئے گا تو تب بھی یہی فکر ہوگی۔ اور ہم نے بھی یہی دیکھا، جتنا بڑا بزنس مین ہے اتنی زیادہ ٹینشن میں ہے وہ، اتنی زیادہ فکر کے اندر ہے دنیا کے اندر۔ تو انہوں نے یہ بات کرتے ہوئے ایک واقعہ نقل کیا، فرمایا ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے جتنے بھی خزانے تھے ان کے اوپر ایک چوکیدار رکھا ہوا تھا۔ جتنے جواہرات تھے، سونے تھے، ہیرے تھے، چاندی تھے، اور اس چوکیدار کو کہا تھا کہ تم صرف اس مال کی چوکیداری کرنا۔ اب اس چوکیدار نے تالا لگایا ہوا ہے اور وہ نہیں ہے، وہاں پہ کہیں گیا۔ ایک دن اس کے ذہن میں خیال آیا بادشاہ کے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہیں میرے مال سے یہ چوکیدار ہی چوری نہ کر رہا ہو۔ رات کے اندھیرے میں اس نے جب دیکھا کہ چوکیدار نہیں ہے، تالا لگا ہوا ہے اور وہ کہیں آگے پیچھے ہے، تو گیا، ایک چابی اس کے پاس کھولا، اندر جا کے اب وہ دیکھ رہا ہے۔ اتنے میں چوکیدار نے کہا میں پھیرا لگاؤں، گیا دیکھا تو تالا نہیں تھا، کھلا ہوا ہے۔ پریشان ہوا کہ اوہ یہ تو مجھ سے کھلا رہ گیا، اگر اچانک مالک آ گیا تو اس نے کیا کہنا مجھے۔ فوراً اس نے باہر سے تالا لگا دیا۔ اب بادشاہ سلامت اندر ہیں، اپنے مال کو دیکھ رہے ہیں کہ کہیں اس میں سے کم نہیں ہوا۔ اس نے تالا لگایا اور چلا گیا۔ خزانے اندر ہیں، باہر تالا لگا ہوا۔ اب پرانا دور ہے، موبائل کا تو نظام نہیں ہے، اب وہ چیخ رہا ہے، چرلا رہا ہے، لیکن اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے۔ چوکیدار آتا ہے، دیکھتا ہے تالا لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہے، تسلی ہوتی ہے، چلا جاتا۔ کچھ عرصے کے بعد بدبو آنا شروع ہو گئی۔ جب چوکیدار آیا اس نے کہا بدبو کس چیز کی ہے؟ دروازہ کھولا، دیکھا تو اپنے ہی مال کے اوپر مرا ہوا پڑا ہے۔ تو مولانا روم رحمہ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہر مالدار جو ہے نا تقریباً اپنے مال کا چوکیدار ہوا کرتا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو، یہ مال کا جو حرص ہے یہ انسان کی زندگی کو خراب کر دیتا ہے، اور آخرت کی زندگی بھی دنیا کے عمل کی وجہ سے خراب ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی کوئی چیز آئی ہے قیمتی ہو، کسی صحابی نے اگر کہا اللہ کے رسول یہ مجھے دے دیں تو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدیتاً دے دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی زندگی میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی کہ جب بھی ہاتھ میں مال آتا اللہ کے راہ میں تقسیم کر دیتے، ورنہ صحابہ کرام کتنے مالدار تھے۔ اور قرآن خود بھی کہتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر آپ کہیں تو ہم ان پہاڑوں کو سونا بنا دیں آپ کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو ترجیح نہیں دی۔ جو بھی آیا اللہ کے راہ میں شام ہونے سے پہلے خرچ کر دی، اور یہی نصیحت امت کو بھی کر دی کہ اللہ کے تقسیم پر راضی ہو جاؤ، جو اللہ نے دے دیا اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور تیسری نصیحت حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے فرمایا پڑوسی سے اچھا سلوک کرو تاکہ مومن ہو جائے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا، مومن نہیں ہو سکتا۔ صحابہ اکرام نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون مومن نہیں ہو سکتا؟ فرمایا وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کر کھانا کھا لے اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس کے پڑوس کے اندر بھوک ہے، اس کا پڑوسی بھوکا سو گیا ہے۔
تو اس لیے میرے محترم دوستو، پڑوسی کے حقوق کا لازمی خیال رکھیں، بہت لازمی۔ اس کی خوشی میں شریک ہوں، اس کی غمی میں شریک ہوں، اس کو تکلیف کا احساس نہ ہونے دیں، اس کے ہر دکھ میں ہر درد میں برابر کی شریک رہیں۔ آپ کے دو میٹھے بول سے اس کی دل سے آپ کے لیے وہ دعائیں نکل جائیں گی کہ آپ کی نسلیں پار ہو جائیں۔ دنیا کی زندگی تو گزر جائے گی، آپ اگر نہیں پوچھیں گے اس کی تکلیف تب بھی ختم ہو جائے گی، اور اگر آپ پوچھ لیں گے تو تب بھی تکلیف ختم ہو جائے گی، لیکن آپ کے پوچھنے سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا، اور آپ کے نہ پوچھنے سے اس کو نقصان نہیں ہے لیکن آپ کو نقصان ہوگا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے اتنے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں یہ ذہن میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے ابھی وراثت کے اندر بھی پڑوسی کو اللہ شامل فرما دے۔ اتنے حقوق فرمائے ہیں کہ ہمیں یہ خیال ہوا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی پڑوسی کو بھی وراثت کے اندر شامل فرما لیں، اتنے حقوق ہیں۔ اور پھر اگلی بات فرمائی کہ لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، لوگوں کے لیے وہ پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ میں اپنے بچوں کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، اپنے گھر والوں کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، اپنے بہن بھائیوں کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، والدین کے لیے کیا پسند کرتا ہوں، تو ہر شخص دوسرے کے لیے بھی وہی پسند کرے، اور دوسری کی خوشی میں خوش ہو، اور دوسرے کے غمی میں غم کھائے، اس کے غم میں برابر کا شریک ہو۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ پکڑ کے یہ نصیحتیں فرمائیں، اور پھر فرمایا کہ اپنے آپ کو زیادہ ہنسنے سے بچاؤ، کیوں؟ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، یہ دنیا کا سامان کیا ہے؟ یہ کھیل ہے، تماشا ہے، اس کے اندر نہ پڑو۔ فضول ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اگر دل کو زندہ رکھنا ہے تو قرآن کی تلاوت کثرت سے کیا کرے، اور علماء نے لکھا ہے کہ 4 باتیں جو بندہ اپنے پلے باندھ دے اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہو۔ ایک، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے، جب وہ قرآن کی تلاوت کثرت سے کرے گا اس کا دل کبھی بھی مردہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فرمایا یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھیں، یتیم کا سہارا بنے، مسکین کا سہارا بنے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ درود شریف کثرت سے پڑھا کرے، جو شخص کثرت سے درود شریف پڑھے گا اس کا دل کبھی مردہ نہیں ہوگا۔ حضرت صالح رحمہ اللہ ایک عالم گزرے ہیں، آپ حضرات نے یہ واقعہ سنا بھی ہوگا کہ وہ ساری رات تقریباً اللہ کی عبادت کرتے، بہت بڑے عالم گزرے۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک کا نام علی تھا اور ایک کا نام حسن تھا، اور ایک ان کی وائف تھی۔ جب وہ فوت ہوئے تو والدہ نے اپنے بچوں کو بٹھایا اور کہا کہ ابا جان تو آپ کے فوت ہو گئے ہیں، اور وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے، اب ہم میں سے کون اس طرح کرے گا؟ تو 2 بیٹے اور ایک والدہ بیٹھ گئے آپس میں، انہوں نے پوری رات 3 حصوں میں تقسیم کی۔ پہلا حصہ والدہ کو دیا کہ رات کے پہلے حصے میں آپ نے عبادت کرنی ہے والد صاحب کے لیے، دوسرے حصے میں بڑا بیٹا اٹھے گا، وہ کرے گا، آپ سو جائیں، پھر تیسرے حصے میں وہ سو جائے گا، چوتھے اپنے چھوٹے بیٹے کو اٹھا دے گا۔ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وہ جب والد دنیا سے رخصت ہوئے، ان کی وائف اور دونوں بیٹے جب تک زندہ رہے ساری زندگی یہی عمل کرتے رہے، اور پھر جب والدہ دنیا سے رخصت ہوئی تو دونوں بیٹے آپس میں بیٹھے اور کہا کہ اب تو دنیا میں والدہ نہیں رہی، کیا کریں؟ فرمایا آدھی رات آپ عبادت کریں
اور آدھی رات میں کروں گا۔ پھر جب ایک بھائی فوت ہو گئے، پھر انہوں نے ترتیب بنائی رات کی عبادت کی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تھی نیک تربیت۔ آج اگر ہم دیکھیں ہماری جوانی کھیل کے اندر گزر رہی ہے، تماشوں کے اندر گزر رہی ہے۔ اگر گھر کے ماحول ہم دیکھیں تو میرے پاس الگ موبائل ہے، بیوی کے پاس الگ ہے، بیٹی کے پاس الگ ہے، بیٹے کے پاس الگ ہے، اور سارے اپنے اپنے موبائل میں ایک ہی جگہ بیٹھے ہیں، لیکن یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ میرے پاس کون بیٹھا ہے اور کیا ہو۔ اور اگر میں موبائل میں لگا ہوں، مجھے کسی نے کام کہہ دیا تو مجھے سخت ناگوار گزرتا ہے کہ مجھے کیوں کام کا کہا ہے، میں موبائل میں لگا ہوں، میں دوست سے بات کر رہا ہوں، میں دوست سے بات کر رہی ہوں۔ اور پھر صبح 11 بجے اٹھیں، 12 بجے اٹھیں گے، نہ فجر کا پتہ، اور پھر ہم یہ کہیں کہ یہ تو بے برکتی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، زندگی تنگ ہے، بے سکونی ہے۔ تو اللہ کریم قرآن کے اندر فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، کہ اے لوگو اپنے گھر والوں کو نماز کی تلقین کرو۔ لا نسألک رزقا، اللہ تم سے رزق نہیں لیتا، لیکن کیا ہے، نحن نرزق والعاقبۃ للتقوی، اللہ تمہیں رزق دیتا ہے، اور تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے رزق کو وافر کر دے گا، اور اگر نہیں کرو گے تو قرآن کریم کے اندر اللہ کیا فرماتے ہیں، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اللہ کو بھول جاؤ گے تو اللہ تمہاری معیشت کو، تمہاری زندگی کو، تمہارے معاملات کو تنگ کر دے گا۔ اب پیسے بھی ہوں گے لیکن سکون نہیں ہوگا، گھر اچھا بھی ہوگا لیکن سکون نہیں ہے، گاڑی ہے لیکن سکون نہیں، کیا ہے جی، بیوی کا موڈ خراب ہے، بچوں کا موڈ خراب ہے۔ آج جو کثرت سے عاملوں کے پاس لین لگی ہوئی ہے تعویذوں کی، وظائف کی، استخاروں کی، یہ کیوں لگی ہوئی ہے؟ کسی نے نہیں سوچا، اس لیے لگی ہے کہ نماز چھوڑ دی، اس لیے لگی ہے کہ دعائیں چھوڑ دی، اس لیے لگی ہے کہ نیک اعمال چھوڑ دیے، گناہ کی طرف چلے گئے، گناہ کی طرف، اور پھر عاملوں کے مزے ہو گئے، وہ بھی جھوٹ بولتے جا رہے ہیں، نہ انہوں نے خود نماز پڑھنی ہے، نہ اپنی زندگی کا ان کو پتہ ہے، لیکن دوسرے کی زندگی کو ٹھیک کرنے میں لگے ہیں۔ میرے محترم دوستو، اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت عطا فرمائے، ایمان والی، تقوی والی زندگی عطا فرمائے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔